اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، راہ سلوک کے مسافر اس عنوان سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں سے بہت ساری باتیں کی، سوچا آج دوستوں سے کچھ اور مزید خاص باتیں کر کے ان کی گوش گزار کر کے پھر باقاعدہ ہم عملوں کی طرف آئیں گے۔ ویسے 208 یا 9 ویڈیوز میری یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اگر آپ میرا چینل سرچ کریں گے اللہ کا پیغام AP تو اس میں آپ کو سورۃ مزمل شریف کے چلے، سورۃ اخلاص، درود تاج کے چلے کیسے کیے جاتے ہیں وہ طریقہ کار آپ کو مل سکتا ہے۔ آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے ایک سالک کا رہنا سہنا اور کھانا پینا اور ذکر اذکار کو کیسے انجام دے، اس پہ بات ہوگی۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور آپ کے کامنٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ آپ مجھ میں کوئی غلطی کوتاہی دیکھیں تو میری اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، ایک سالک کو سب سے پہلے اپنی زندگی، اپنے معاملات وہ کس طریقے سے درست رکھ سکتا ہے۔ جو مجھ ناچیز نے جو چیزیں پچھلے 28-30 سال سے سیکھی ہیں وہ میں آپ دوستوں کی گوش گزار کرتا ہوں۔ وظیفہ پڑھ لینا، عمل پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر وہ آپ کا وظیفہ بے اثر ہو، آپ کا عمل بے اثر ہو تو آپ کی محنت بھی گئی، آپ کا وقت بھی گیا۔ آج جو میں آپ سے باتیں کروں گا، اگر آپ ان باتوں پہ عمل کر کے محنت کریں گے، ایک تو آپ کی محنت بھی ضائع نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو رزلٹ بھی ملیں گے۔ جو بندہ بھی راہ سلوک کا مسافر ہو، اہل طریقت میں سے ہو یا اہل حقیقت میں سے ہو، اس کو سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے پیٹ اور زبان۔ دوستو، ایک درویش دن میں کتنا کھانا کھا سکتا ہے، کیسے اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتا ہے، اور کتنی اس کو عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی۔ وظیفہ آپ کوئی بھی پڑھے، مجھ سے پوچھ کر پڑھے یا اپنے پیر و مرشد سے پوچھ کر پڑھے، یا جو بھی آپ کام کرے، لیکن کسی کی اجازت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی خاص معاملے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اگر آپ نے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے وظائف پڑھنے ہیں، عمل کرنے ہیں، تو پھر دوستو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کے لیے کسی بندے کی اجازت کی ضرورت کیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا مقصد کوئی دنیاوی ہے، اس میں تو بہت ساری پھر پابندیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن جو کام خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے اس میں نہ تو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی اتنی پابندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، ایک پابندی ہر عمل میں ہے، وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، رزق حلال کھانا اور سچ بولنا۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ درویش صبح اٹھے، نماز فجر ادا کرے، اس کے بعد اپنے وظائف کرے، تھوڑی بہت سیر کرے۔ پھر میں تو جو چیز تجویز کروں گا اس کو، جو کا دلیہ، جو کے دلیے سے ناشتہ کرے، جو بھی موسمی پھل ہے ساتھ وہ بھی تناول کر لے، اور پھر ہلکا پھلکا یہ کرنے کے بعد 9 بجے 10 بجے
بھرپور کھانا کھائے اور دوپہر کو چھٹی کر دے۔ 9-10 بجے جو کھانا کھائے وہ اتنا کھائے کہ اس کو شام عصر سے لے کر مغرب تک بھوک نہ لگے۔ اچھی طریقے سے کھانا کھائے، اپنی محنت مزدوری بھی کرے، اپنا کام بھی کرے اور دوپہر کے کھانے کی چھٹی کرا دے۔ اب عصر پڑھنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد آپ رات کا کھانا کھا لیں۔ اگر آپ کو دودھ پینے کی عادت ہے اس کو آپ پھر رات پہ رکھیں، جب آپ وظائف سے فارغ ہو جائیں اس وقت رکھیں۔ تو تھوڑی بہت جو بھوک لگی ہوگی اس دودھ سے آپ کو نیند بھی آ جائے گی اور آپ کی معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوطی ملے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ گوشت کھائیں یا روزانہ دالیں کھائیں۔ آپ مختلف جو بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، جو چیز میسر ہے اسے اللہ کا احسان سمجھ کر اس کا شکر ادا کر کر اس کو کھائیں۔ اور پھر رات کو کوشش یہ کریں کہ 10 سے 11 بجے تک سو جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر عشاء ہو رہی ہے 8:30 تو 9 بجے تک آپ عشاء سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے تو پھر 2 گھنٹے 9 سے لے کر 11 تک آپ مصلی پہ بیٹھیں۔ 2 گھنٹے کافی ہیں۔ جو بھی آپ اس میں اپنے درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں 2 گھنٹے، اور 11 بجے آپ سو جائیں۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے، اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ عشاء پڑھیں اور سو جائیں، وتر نہ پڑھیں۔ صبح اٹھیں، 2 گھنٹے کا ٹائم رکھیں کہ میں نماز فجر سے پہلے مجھے 2 گھنٹے مل جائیں۔ اس 2 گھنٹوں میں آپ نماز تہجد بھی ادا کریں اور اپنے وظائف بھی ادا کریں۔ اس کے بعد نماز فجر پڑھیں۔ تھوڑا بہت ٹائم ملے تو 1 گھنٹہ تک ضرور سونا چاہیے۔ اگر نہیں ٹائم ملتا تو پھر آپ اپنے کام پہ چلے جائیں، اور کوشش کریں کہ دوپہر کو 1 گھنٹہ ضرور آرام کریں۔ اس سے ایک تو آپ کو دماغی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی معدے کی پریشانی ہوگی۔ اور پانی جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ اپنے جسم میں بہت زیادہ بھی پانی نہ پئیں اور کمی بھی نہ رہنے دیں۔ 8 گلاس تو کم سے کم آپ کو صبح اٹھنے کے بعد رات تک پینے چاہیے۔ اور درویش کو ہو سکے اگر جیب اجازت دے تو 2 چمچ شہد کے 1 گرم پانی میں، گلاس گرم پانی میں گھول کر 2 لونگ اس کو ضرور استعمال کرنے چاہیے، تاکہ اسے اعصابی کمزوری نہ ہو، پٹھوں کی کمزوری نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا کھانا پینا۔ اب آ جائیں اس طرف کہ کتنی دیر پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے اور کب تک پڑھنا چاہیے۔ میں کسی کی بات نہیں بتلاتا، میں اپنی بات بتلاتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد نے جو مجھے سب سے پہلے سبق جو دیا تھا وہ دیا تھا ذکر نفی اثبات کا۔ اس پہ میں تقریباً 3 ماہ میں وہی ذکر نفی اثبات کرتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ یہ ڈیوٹی لگا دی کہ اب تو نے 7 مرتبہ روزانہ درود تاج پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ سورت مزمل شریف پڑھنی ہے بعد نماز عشاء۔ وہ دن اور آج تک کا دن میں نے سورت مزمل کو نہیں چھوڑا، کبھی اس کی بہت تعداد بڑھا بھی دی اور کم بھی کر دی اپنے معاملات کی طرف سے، تو دوسرے وظائف بھی پڑھتا رہا، لیکن نفی اثبات اور سورت مزمل میں یہ کہہ سکتا ہوں پچھلے 28 سال سے، اگر میں بیمار بھی ہو چکا ہوں، مجھ میں اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پھر بھی میں نے اس کو لیٹے لیٹے پڑھا، بے شک چند بار پڑھا، میں نے اس کو پڑھا ضرور ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلا سبق ہوتا ہے جس سے آپ ترقی کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی ناکامی کی جو وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کی زکوٰۃ نکال دو،
اس کے بعد اتنی مرتبہ نہیں، آپ پڑھتے رہیں۔ آپ 41 مرتبہ سے زیادہ آپ کا پڑھنے کا دل ہے، آپ 71 مرتبہ پڑھیں، روزانہ پڑھ لیں، لیکن تعداد وہ رکھیں جس کو آپ نبھا سکیں۔ یہ نہیں کہ آج تو آپ نے 71 مرتبہ پڑھ لی، کل کو 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 21 دفعہ پڑھیں، 41 دفعہ پڑھیں یا 71 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو سورۃ مزمل پڑھنے کا نہیں کہوں گا، کیونکہ جو بندہ بھی، ہر بندہ کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، کوئی نجی کام ہوتے ہیں، وہاں بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، بیوی کو ٹائم دینا پڑتا ہے، خاندان میں خوشی ہے، غمی ہے۔ تو آپ وہ رکھیں کہ اگر آپ کہیں مہمان بھی چلے گئے ہیں تو آپ لیٹے لیٹے اپنا کام کر لیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جتنا جی چاہے دل بھر کے عبادت کریں، اور اگر آپ مصروف ہیں تو پھر آپ کو 2 گھنٹے بعد نماز عشاء اور 2 گھنٹے نماز فجر کے بعد، اگر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں تو پھر عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، نماز تہجد میں اپنے مزاج کو رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں دوستوں کو سورۃ اخلاص کے متعلق، آیت کریمہ کے متعلق اور بہت سارے عمل ہیں جو میرے خود آزمودہ ہیں، ان کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا۔ لیکن میں نے دوستو اپنی یہ میں کہہ سکتا ہوں، سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی موکل حاصل کرنے کے لیے کوئی چلہ نہیں کیا، میں نے جنات قابو کرنے کے لیے کوئی چلہ نہیں کیا، میں نے اگر جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ اور یقین مانیں، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ اگر میرے پاس مریض جو آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا کی جو ریشو رکھی ہے وہ 100% رکھی ہے، 99 سے 100%، کیونکہ میں ان کاموں کو فضول کام سمجھتا ہوں۔ ہاں، ساتھ کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اگر آپ کریں، اگر آپ کو کسی نقش کی زکوٰۃ نکالنی ہے یا کسی صورت کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کے لیے بھی بندہ حاضر ہے، پڑھا سب کچھ ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے سارے علموں کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، لیکن سچی بات میں نے آپ سے کہہ دی کہ میں نے زندگی میں کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ ترک جلالی جمالی یہ کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں، ان کے متعلق کوئی بات بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کے گوشت کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ مت بناؤ، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہی جانور کا گوشت نہ کھاؤ، بدل بدل کے کھاؤ، کبھی اونٹ کا کھا لیا تو بکرے کا بھی کھاؤ، بکرے کا کھا لیا تو دمبے کا بھی کھاؤ، دمبے کا کھا لیا ہے تو بچڑے کا بھی کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو چیز زیادہ استعمال کرتا ہے اس میں اس کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ حدیث رسول ہے، جب ایک گوشت کھانے سے انسان کی طبیعت میں وہ خصوصیات پیدا ہوں گی جو جانور والی ہیں، تو آپ یہ بتائیں جب آپ مسلسل کسی بھی اللہ کے ایک نام کو، کسی ایک صورت کو جب آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے اور اس کا ورد نہیں چھوڑیں گے تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفتیں آپ کے اندر نہیں پیدا کرے گا؟ حدیث ہے نا کہ میں مومن کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ دوستوں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ انہی کے بنتا ہے جو اپنے وظائفوں کو زندگی بھر ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ہاں، کبھی بدلنے بھی پڑ جاتے ہیں، اپنے شیخ سے پوچھیں، ان کو بدلیں، ورنہ لیکن جو پہلے پڑھ رہے ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سورۃ مزمل شریف پڑھی ہے، پچھلے 5 سال سے پڑھ رہے ہیں یا 1 سال سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے، دوسرا کو وظیفہ بڑھانا ہے، تو یہ ہے کہ اگر آپ 41 مرتبہ پڑھ رہے تھے تو آپ کو کم سے کم 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ تو سورۃ مزمل شریف روزانہ پڑھنی پڑے گی، ورنہ کیونکہ حدیث رسول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے، بے شک تھوڑا ہو لیکن متواتر ہو،
یعنی کہ روز کیا جائے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ چلوں پہ اور تویزات پہ بھی بنائیں گے۔ جو دوست جیسا شوق رکھتا ہے وہ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اب آگاہ بھی کر سکتا ہے۔ کسی کو خاص چلے کی اجازت چاہیے وہ بھی مل جائے گی، کسی نقش کی زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی مل جائے گی، کیونکہ ورنہ تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ تو اور دوسری جو چیز ہے اہم اور خاص کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، جتنا آپ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں آپ چھپائیں۔ آخر میں پھر دوستوں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے، اور ہم یہاں سچ بات سننے اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے۔ السلام علیکم۔